يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ غزوہ احد کے تذکرے چل رہے ہیں اور ساتھ جہاد کی فضیلت۔ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور کہا اپنے ان بھائیوں سے جس وقت وہ اللہ کی راہ میں چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، او کانو غزا لو کانو، یا وہ کسی جہاد کے سفر کے لیے چل رہے تھے، غزوے کے اندر چل رہے تھے، تو ان سے کہا لو کانو عندنا، اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، ماتو وما قتلوا، نہ یہ مرتے اور نہ یہ شہید ہوتے۔ یعنی جو لوگ جہاد کے لیے گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں، یہ لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ادھر ہمارے پاس رہتے تو ان کو موت نہ آتی، یہ شہید نہ ہوتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حسرت کا سامان کر دے ان کے دلوں کے اندر۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرنے والا، اللہ ہی موت دینے والا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کر رہے ہو ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر مارے جاؤ تم اللہ کی راہ کے اندر یا تم شہید ہو جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش ہی بخشش ہے اللہ کی طرف سے، اور رحمت اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، یہ بخشش اللہ کی طرف سے اور رحمت یہ ساری ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو یہ شہید نہ ہوتے، یہ مارے نہ جاتے۔ اب دیکھو، جو لوگ نہیں جا رہے غزوے کے اندر، جو لوگ جہاد کے اندر نہیں جا رہے، کیا وہ لوگ سارے بچ رہے ہیں؟ وہ تو سارے ادھر بھی فوت ہو رہے ہیں۔ یہ موت کا ٹائم اللہ کے ہاں مقرر ہے، ہمارے لیے یہ اچانک ہو جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے اندر تو یہ پہلے دن سے ہی طے ہے۔ اور دوسری بات، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی جن کی جہاد کے اندر ہی گزری، اور جس وقت وفات کا وقت آیا اس وقت ان کے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ساری زندگی اسی حسرت میں تھا، اسی شوق میں تھا، اسی شوق سے ہر جنگ کے اندر، ہر جہاد کے اندر شریک ہوتا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز فرما دے، لیکن جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے اوپر کوئی زخم کا نشان نہ ہو۔ لیکن آج دیکھ لو کہ بستر پر ہوں، میدان جہاد کے اندر نہیں ہوں، اور بستر پر جو ہے موت کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں، جس بندے کا ٹائم مقرر ہوتا ہے اس کی جگہ بھی مقرر ہوتی ہے، اس وقت پر وہ اس جگہ میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، تو یہاں رہنے والوں پر بھی موت آنی ہے، جہاد میں جانے والوں پر بھی موت آنی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ موت شہادت کی، جس کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے بھی تیرے رستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہی کی وجہ ہے، لنت لہم کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، ترش روئی، سخت کلامی، بد اخلاقی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ کہ میرے محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ کا کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے ہی نرم دل ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت گفتگو کرنے والے ہوتے یا دل کے سخت ہوتے تو لانفضوا من حولک، یہ صحابہ اکرام جو ہے آپ کے ارد گرد نہ رہتے بلکہ یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے۔ یہ آپ کی نرمی کی وجہ ہے، اتنی نرمی کہ صحابی مسجد میں آئے، بدوی صحابی ہیں، دیہاتی صحابی ہیں، پتہ نہیں ہے ان کو مسجد کے آداب کا، اور آ کر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد ہے، پھر مسجد بھی نبوی ہے۔ اب صحابہ اٹھے ہیں، انہیں روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بیٹھ جائیں۔ صحابہ اکرام بیٹھ گئے۔ جس وقت وہ بیچارے سارا پیشاب کر چکے تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا، اور پاس بلا کر فرمایا کہ بھائی مسجدیں جو ہیں اس کام کے لیے تو نہیں نہ ہوتی، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور صحابہ سے فرمایا پانی لائیں اور پانی لا کر اس کے اوپر بہا دیں۔ آج تصور کریں، آج ہماری مسجد کے اندر کوئی بندہ ایسا کرے تو ہم اس کا کیا حال کریں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار واقعات ہیں آپ کی نرمی کے۔ تو یہ زبان کا سخت اور دل کا سخت، یہ فرمایا کہ آپ نہیں ہیں، آپ اللہ کی رحمت سے بڑے ہی نرم دل ہیں۔ لہذا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ اکرام غزوہ احد کے اندر جن سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی، وہ فتح جو ہے وہ عارضی شکست میں بدل گئی، اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ ہم نے اوپر پڑھا نا، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ قد کے اوپر جب لام آ جائے تو معنی قسم والا بنتا ہے، تو فرمایا میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اے محبوب فاعف عنہم، آپ بھی انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور آپ ان سے بخشش طلب کریں، وشاورہم فی الامر، اور جس طرح پہلے آپ معاملات کے اندر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے ابھی آپ ان سے اسی طرح مشورہ کیا کریں۔ واعف عنہم واستغفر لہم۔ اب دیکھیں نا، غزوہ احد کے اندر وہ جو فتح ہوئی تھی وہ ساری شکست میں بدل گئی، کس کی وجہ سے؟ وہ صحابہ سے جو اجتہادی غلطی ہو گئی اس وجہ سے۔ اب اس شکست کے اندر نقصان کس کا ہوا ہے؟ یا تو ہوا اللہ کا، تو یا نقصان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا نقصان ہوا صحابہ کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا، اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ بھی کیا کریں، معاف کر دیں۔ اب اللہ بھی معاف کر دے، رسول اللہ بھی معاف کر دیں، ہاں، اور جو صحابہ شہید ہوئے وہ تو بڑے اعلیٰ منصب پر پہنچ گئے، لیکن آج امت میں کچھ لوگ ہیں جو آج بھی انہیں معاف نہیں کرتے، آج بھی وہ طرح طرح کی صحابہ اکرام کو باتیں کرتے ہیں۔ تو صحابہ پر بات کرنا، صحابہ پر تنقید کرنا، یہ ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات۔ اس لیے زندگی کے کسی مرحلے کے اندر کسی ایک صحابی پر بھی تنقید کرنا وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ بھی ان سے درگزر کریں، آپ انہیں معاف کر دیں، اور ان کے لیے رب سے بخشش مانگے، وشاورہم فی الامر۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ معافی تو دے دی ہے، ہاں معاف کر دیا ہے، لیکن بندے کے دل کے اندر وہ بات رہتی ہے، پھر بندہ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مشورہ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، معافی بھی ایسی ہو کہ معاملہ ان کے ساتھ پہلے جیسا ہو، جس طرح صحابہ کا پہلے معاملہ ہوتا تھا، تو اپنے معاملات کے اندر ان کے ساتھ اسی طرح مشاورت کریں۔ تو مشورہ کرنا، اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے
کہ جن کا کوئی قول فعل عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے محبوب کی ہر بات جو ہے کوئی بات بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود حکم کیا ہوا؟ وشاورہم فی الامر. کیا کرنا ہے ہر کام کے اندر؟ مشورہ کرنا. تو مشورے کی اہمیت کا پتہ چل گیا. حالانکہ پیغمبر ان کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں اور امت کو سبق دے رہے ہیں. کیا سبق ملا؟ کہ وشاورہم فی الامر، صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جس وقت ایک کام کا پختہ ارادہ کر دیں پھر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جس وقت آپ پختہ ارادہ کر چکے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کر دیں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں جو اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر کر دیتے ہیں. یعنی محنت بندے کی ہوتی ہے، نتیجہ بندے کے پاس نہیں ہوتا. نتیجہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. ان اللہ یحب المتوکلین. توکل کیا ہے؟ کہ جتنے میرے پاس اسباب ہیں میں ان کو کام میں لاؤں، میں اپنی محنت پوری کروں، اور محنت پوری کر چکنے کے بعد پھر میں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دوں. اسے کہتے ہیں توکل. تو توکل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کر دیں، فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں تمہارے اوپر، تم ساروں کے اوپر غالب آ جاؤ گے. ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کریں. یہ کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام. پتہ چل گیا کہ مدد کرنے والا کون ہے، مددگار کون ہے. صحابہ کی مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ رسول اللہ کی مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ سب کی مدد کرنے والا اللہ ہے. اس لیے یا اللہ مدد کا نعرہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کہنا یہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کریں تو پھر کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں ہو سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مدد کو پیچھے کر لے، اگر اللہ تمہاری مدد کسی حکمت کے سبب اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم، پھر کائنات کے اندر کوئی شخصیت ہے ینصرکم جو تمہاری مدد کرے من بعدہ، اس اللہ کی مدد کے بعد. کتنا مسئلہ واضح ہوگا کہ اللہ ہی مددگار ہے. اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب کوئی بندہ بھی مدد نہیں کر سکتا. اب اس میں یہ اس طرح کے ڈکوسلے کرنا کہ یہ جی پانی لے کے آؤ میرے لیے، تو یہ آپ شاگردوں سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ آپ کسی بھائی سے کہتے ہیں یہ بوجھ مجھے اٹھوا دیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ اس سے مدد مانگ رہے ہیں. او بھائی یہ تعاون ہے، تعاون اور چیز ہے، مدد اور چیز ہے. دونوں کو خلط ملط نہیں. قرآن کی جو ہے نا منشا کو سمجھا جائے. قرآن کتنا واضح کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی مدد آئے تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں، اور اگر اللہ اپنی مدد پیچھے کر لے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم، پھر کوئی ذات ہے، کوئی حضرت علی یا رسول اللہ یا کوئی اور ذات گرامی جو تمہاری مدد کرے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہاں بھی عربی گرامر سے واقف ان کو پتا ہے علی اللہ جار مجرور مقدم ہو رہا ہے، حالانکہ اس نے پیچھے ہونا تھا، تو یہ مقدم ہو گیا تو فائدہ حسر کا ہو گیا. کیا معنی بنا؟ علی اللہ، اللہ ہی کے اوپر، فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور پیغمبر پر، کسی اللہ کے نبی پر، کسی اللہ کے ولی پر بھروسہ نہیں کرنا. بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ وعلی اللہ، اللہ ہی کے اوپر. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. کسی نبی کے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کا کام کرے. مال غنیمت تقسیم ہوا، مال غنیمت کے اندر جو ہے نا
ایک چادر جو ہے وہ گم ہو گئی. چادر گم ہوئی تو بعض کے دل کے اندر یہ وسوسہ آیا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہو. ہاں تو اللہ نے فرمایا نا جی وما کان لنبی ان یغل، نبی کی تو شان ہی نہیں ہے کہ خیانت کرے. نبی کی شان نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کرے. تو نبی کے جو نام لیوا ہیں ان کی شان ہے کہ امانت میں خیانت کرے. ہمیں بھی چاہیے اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تو ہمارے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ پھر ہم بھی کسی چیز کے اندر خیانت کریں. یہ جو ہماری عادت ہوتی ہے کسی کی چیز جوتا پہن لیا بغیر اطلاع کے، یہ بھی خیانت کے ایک درجے میں آتا ہے. یہ کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لے، یہ بھی خیانت کے ایک درجے میں آتا ہے. نہیں ایسا ہونا چاہیے، اجازت کے ساتھ. تو فرمایا کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے. اور جس بندے نے بھی خیانت کی یأتی بما غل یوم القیامہ، جس چیز میں خیانت کر رہا ہے وہ چیز قیامت والے دن اس کے سر پہ ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لے آئے گا اس چیز کو بما غل یوم القیامہ، جو اس نے خیانت کی یا قیامت والے دن. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جی کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اس نے کمایا ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو عمل کیے ہیں ہر عمل کا پورا بدلہ ملے گا. نیک عمل کیے ہیں تو ہر نیک عمل کا بدلہ بھی پورا ملے گا، اور برے عمل بھی کیے ہیں تو ہر عمل کا بدلہ پورا ملے گا. اب یہ قرآن کہہ رہا. اب شیطان نے ہمارے ذہن میں کیا ڈال دیا؟ ادھر سے ہم گناہ کرتے ہیں اور ادھر سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہاں اللہ غفور الرحیم ہے. جی یہ شیطان کے سارے دھوکے ہیں. اللہ تو اعلان کر رہا توفا کل نفس ما کسبت، پورا بدلہ ملے گا. اللہ تعالی رمضان کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. خاص کر کے یہ غیبت والا گناہ جتنا شدید گناہ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا یہ گناہ ہم سے زیادہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ بندہ جس نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی ہے. ایک یہ بندہ ہو گیا جس نے ہر کام کے اندر اللہ کی رضا کو تلاش کیا کہ یہ کام نہ کروں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ کام کروں اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے. فرمایا ایک طرف یہ بندہ ہے اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس پر اللہ ناراض ہو گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا بھلا یہ دونوں بندے جو ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کمن باء بسخط من اللہ، کیا اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے جو بندہ جو ہے اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے بڑی بلند درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. اللہم اجعلنا منہم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد من اللہ، پھر قد کے اوپر لام آ گیا، پھر مانا قسم والا. اللہ نے بڑی انعام کیا، بڑا احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر. جس وقت بھیجا ان کے اندر اللہ نے رسولا من انفسہم، عظیم الشان رسول کو. عظیم الشان، یہ عظیم الشان مانا کہاں سے نکلا؟ رسولن. رسولن کے اوپر جو لام کے اوپر دو زبریں ہیں نا، عربی زبان کیا خوب فصیح زبان ہے. عربی زبان میں زبروں زیروں کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو یہاں بھی رسولن یہ التنوین للتعظیم کہ معنی عظمت والا، عظیم الشان پیغمبر، سارے پیغمبروں کے امام پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر اللہ نے بھیجے. دی تو اللہ نے بھیج کر احسان کن پر کیا؟ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا.
کس پر احسان کیا؟ مومنوں پر احسان کیا۔ اب یہ مومنین جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے اندر کتنے افراد آتے ہیں؟ کئی افراد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک یا دو صحابہ جو ہیں وہ مسلمان، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، تو یہ جمع کا صیغہ کیسے پورا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے میں اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جب بھیجا رسول، عظیم الشان رسول کو بھیجا، من انفسہم، اور انہی کی جانوں میں سے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہی میں سے ہیں، مکے والوں میں سے ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے چچا ہیں، کسی کے نانا ہیں، یہ ساری رشتہ داریاں۔ پتہ چل گیا کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، ان کی جنس جو ہوتی ہے وہ انسان ہی ہوتی ہے، مقام اور مرتبہ وہ بڑے ہی عظیم الشان ہوتا ہے، لیکن جنس کے اعتبار سے وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو عظیم الشان پیغمبر ہم نے بھیجے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہ تلاوت کریں گے ان پر اللہ کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ یہ میرے عظیم الشان پیغمبر کی ڈیوٹیاں لگی ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ ان مخفف من المثقل، بے شک وہ لوگ جن کے اندر میرے نبی مبعوث ہوئے میرے محبوب کے آنے سے پہلے، وہ سارے کے سارے کھلی گمراہی میں تھے، وہ سارے کے سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ نور توحید چمکا، صحابہ نے دعوت توحید پر لبیک کہی، اور پھر سارے کے سارے صحابہ جنت کے وارث بن گئے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا بھلا جس وقت پہنچی تم کو مصیبت قد اصبتم مثلیہا، یاد کرو نا، جنگ جو ہے یہ تو ایک ڈول ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آج تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو یاد رکھو غزوہ بدر کے اندر تم نے کتنا نقصان کیا تھا مشرکین کا۔ ہاں، کتنے بندے مارے گئے تھے غزوہ بدر میں؟ 70 مارے گئے تھے، اور 70 کو تم نے قید کیا تھا۔ ہاں، اور آج تمہارے کتنے شہید ہوئے؟ 70 شہید ہوئے، اور تم نے ان کو ڈبل تکلیف پہنچائی تھی۔ تمہارے تو پاس جو ہیں وہ 70 بندے شہید ہوئے، جبکہ تم نے ان کے 70 جو ہے قید بھی کیے تھے۔ قد اصبتم مثلیہا، تحقیق تم نے اس سے ڈبل تکلیف انہیں پہنچائی ہے۔ تو اب جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی قلتم ان ھذا، تم یہ کہتے ہو یہ کیسے آ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ او بھائی جنگ ہے نا، تو جنگ کے اندر تو یہ سارا کام چلتا ہے۔ جنگ کے اندر غالب آ جائے مسلمان تب بھی کامیاب، شہید ہو جائے تو تب بھی کامیاب۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج تکلیف پہنچی، مصیبت آئی تو کہتے ہو ان ھذا قل ھو من عند انفسکم، محبوب اعلان فرما دیجئے یہ سارا تمہاری جانوں کی وجہ سے ہوا۔ یاد کرو نا، اس میں چھوٹی سی غلطی تم سے بھی ہوئی ہے نا، وہ جگہ تم نے چھوڑی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ فما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا، اے اللہ پھر یہ کام کیوں ہوا؟ فرمایا سنو، جس دن تمہیں مصیبت پہنچی تھی، جس دن دو جماعتیں آپس کے اندر ٹکرائی ہیں غزوہ احد والے دن، یہ سارے کا سارا کام فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یا اللہ کس لیے کیا؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کرے ایمان والوں کو، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالی منافق لوگوں کو۔ یہ یاد رکھنا، لیعلم، علم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ اب یہ تو معنی نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنوں کو جانے اور اللہ منافقوں کو جانے،
اللہ تو پہلے ہی جانتے ہیں ایمان والوں کو، اور پہلے ہی جانتے ہیں اللہ منافقوں کو۔ تو جب علم کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی کیا بنے گا؟ معنی بنے گا تاکہ اللہ ظاہر کرے ایمان والوں کو، لوگوں کو دکھائے کہ یہ جن کو میں نے اونچے درجے دیے ہیں یہ واقعی اس قابل تھے کہ یہ اونچے درجے کے لائق تھے، یہ جن کو میں نے ذلیل و رسوا کیا ہے یہ واقعی اس قابل تھے کہ یہ ذلیل ہونے کے لائق تھے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عربی کا ترجمہ بندہ رکھ لے تو بندہ قرآن مجید جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے، اردو کا ترجمہ رکھنے سے اردو پڑھ لے تو اردو کا ترجمہ سمجھ کر پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پر عبور حاصل کر چکے۔ اب یہ دیکھیں، جب صرف اتنا پتا ہو کہ علم یعلم کا معنی جاننا ہے، اب یہ پھر کیسے مانا؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ گرامر سے آتی ہیں، یہ چیزیں حدیث سے آتی ہیں، تو اب پتہ چل گیا کہ علم کی نسبت جب رب کی طرف اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوگا ظاہر کرنا، تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ منافقوں کو۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، قیل لهم کہا گیا ان کے لیے تعالوا قاتلوا آؤ لڑو اللہ کی راہ میں، او ادفعوا یا دفع کرو۔ قالوا وہ کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے کہ لڑائی کے اندر جو ہے وہ کوئی بہتری والی بات ہے تو پھر ہم جو ہے کیا کرتے؟ تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ جو تم جہاد کرنے جا رہے ہو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اگر ہمیں یہ اچھی بات لگتی پھر ہم کیا کرتے؟ تمہاری پیروی کرتے۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت مدینہ طیبہ سے نکلے نا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن ابی وہ منافقوں کا جو سردار تھا وہ بھی اپنی ایک جماعت لے کر ساتھ نکلا، پھر کچھ دور جا کر یہ واپس آ گئے، ساڑھی گل ہی نہیں مننی گئی۔ یہاں تو جو ہے نا جی لڑکوں کی نوجوانوں کی بات کی اہمیت ہے، ہم تجربہ کاروں کی بات کی اہمیت ہی کوئی نہیں، اس لیے چاہتا تو وہ مدینے سے ہی نہ نکلتا، لیکن اس نے چال کیا چلی؟ اس نے چال یہ چلی کہ کچھ دور تک گیا پھر واپس آ گیا۔ کس لیے؟ کہ جب میں واپس آؤں گا تو جو صحابہ اکرام ہیں ان کے دل بھی پست ہو جائیں گے، وہ بھی تھوڑے سے بزدل ہو جائیں گے، اور دوسری بات ہو سکتا ہے جس وقت میں چلوں تو شاید میرے ساتھ کچھ ان میں سے بھی آ جائے، ہاں میری جماعت کی تعداد بڑھ جائے، تو اس لیے اس نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہم نہیں آپ کے ساتھ جاتے، اگر ادھر مدینے سے باہر جا کر جہاد کرنا لڑائی کرنا بہتری ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ جاتے، ادھر بہتری نہیں، ادھر تو جا کر اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے، لہذا ہم واپس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان سے نکل کر وہ کفر کے قریب ہو چکے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ منہ سے کیا کہہ رہے تھے؟ منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، ایمان والے نہیں ہیں، وہ جو کچھ اپنے دل کے اندر نفاق چھپا رہے ہیں میں خوب جانتا ہوں۔ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقین۔ الذين قالوا لاخوانهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جس وقت خود بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادھر ہی ہیں، اور صحابہ اکرام جو جانے والے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ لوگ جو ہے نا ہماری بات مان لیتے ادھر مدینے میں رہتے ما قتلوا، یہ شہید نہ ہوتے، انہوں نے ہماری باتیں نہیں مانی، یہ جا کر شہید ہو گئے ہیں۔ ہم بڑے سیانے ہیں، نعوذ باللہ یہ سیانے نہیں تھے، ہم سیانے ہیں، ہم موت سے بچ گئے ہیں، یہ جا کر ادھر شہید ہو گئے۔ قل محبوب اعلان فرما دیجئے فادرؤوا عن انفسکم الموت، اچھا تسی ایڈے سیانے ہو نا تے پھر اتنے رہ کے موت کو بچ کے بخاؤ۔ فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنی جانوں سے موت کو دور کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت شہید ہو گئے صحابہ اکرام جو ہیں بیچارے رنجیدہ ہیں، صحابہ کے گھر والے جو ہیں وہ رنجیدہ ہیں
تو اللہ نے ان کے حوصلے کے لیے فرما دیا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا تحسبن الذين قتلوا نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے. اے اللہ کیا گمان نہ کریں, فرمایا امواتا انہیں مردہ گمان نہ کرو, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم اپنے رب کے پاس, یرزقون وہ رزق کھا رہے ہیں, فرحین بڑے ہی خوش ہیں, بما آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنا فضل, ویستبشرون بالذین اور وہ خوشخبریاں لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں, اب ان کے پیچھے ہیں, اللہ خوف علیہم کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ پیچھے سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے. وہاں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اللہ اکبر, ہاں, لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ کیا ہیں, بل احیاء عند ربہم, بل احیاء ولکن لا تشعرون, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں. اب بعض لوگ ہوتے ہیں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھتے اور اپنا مطلب اس سے حل کر لیتے ہیں, اور اگلی قرآن مجید کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے, اس کے اندر ان کی تردید ہو رہی ہوتی, اپنے مطلب والی بات کو پکڑ لیا اور باقی بات کو چھوڑ دیا. بات کوئی لطیفہ آ جائے نا تو وہ اس سے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لطیفے سے ذہن ذرا محظوظ ہو جاتا ہے, ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے. وہ کسی میراثی کے بارے میں سنا کہ میراثی اس کو کسی مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو, ہاں بڑا فائدہ ہوتا ہے, دنیا میں بھی اللہ انعام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے. تو میراثی کہنے لگا میں نے مولوی صاحب قرآن میں پڑھا ہے, خود پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے, اللہ کہتا ہے اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, نماز دے نیڑے نہ جاؤ. تو انہوں نے کہا بھائی آگے تو پڑھو. کہنے لگا جی سارے قرآن دے اتے ایک باری عمل کرنا تو بڑا اوکھا ہے نا, اجے اینے کتے عمل کر لویے تو پھر اگلے حصے پر بعد میں عمل کریں. ایسے ہی بعض لوگوں نے رٹ لگائی, بل احیاء, وہ جی شہید زندہ نے, جی شہید زندہ نے, شہید زندہ نے. وہ بھائی کہاں پر زندہ ہیں, آگے بھی تو پڑھو نا. آگے ہے ولکن لا تشعرون, شہید اللہ نے جو ان کو زندگیاں دی ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ شہید جو ہیں دنیا کی زندگی سے زندہ ہیں. اچھا یہ بتائیں, ایمانداری سے بتائیں, دنیا کی زندگی کا ہمیں شعور ہے کہ نہیں ہے؟ شعور ہے نا, کیسے سوتے ہیں, کیسے جاگتے ہیں, کیسے لوا, دنیا کی ساری زندگی کا ہمیں شعور ہے. قرآن کہتا ہے وہ ایسی زندگی سے زندہ ہیں جس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. تو جس زندگی کا شعور نہیں ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور زندگی. جیسے مفتی صاحب نے پہلے بتا دیا کہ قرآن مجید کی تفسیر کے جو درجے ہیں, سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر قرآن خود کر رہا ہے. ایک جگہ پر جملہ مبہم تھا, اس کی وضاحت قرآن کے دوسرے جملے نے کر دی. یہ اونچا درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث, کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں ملی, تلاش کیا حدیث سے مل گئی. اب یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن باقوال صحابہ, صحابہ اکرام کے اقوال کے ساتھ جو ہے وہ تشریح ہو جائے قرآن مجید کی. اب یہ سورۃ بقرہ کے اندر ہی کوئی بات مبہم نہیں تھی. اللہ نے فرمایا احیاء ولکن لا تشعرون, وہ جس زندگی میں رہ رہے ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اتنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے, اتنا تو معلوم ہو گیا. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ لوگوں نے اپنے مطلب حل کرنے ہیں, اپنے آپ کو نہیں بدلنا, لوگوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ نے یہاں اس کی وضاحت کر دی, بل احیاء,
عند ربہم، کہ شہید کہاں پر زندہ ہیں؟ شہید قبروں میں زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہیں؟ ہاں اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ ہے۔ عند ربہم، شہید قبروں میں زندہ نہیں بلکہ کہاں زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یرزقون، ادھر وہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ اب قرآن نے خود وضاحت کر دی، فرحین بما آتاہم اللہ، وہاں اللہ جو ان کو انعامات دے رہے ہیں ان انعامات کے اندر اتنے خوش ہیں، فرحین، بڑے خوش ہیں۔ اللہ اکبر، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب حدیث نے بھی اس کی وضاحت کر دی، قرآن نے بھی وضاحت کر دی۔ ماننے کے لیے تو عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، یہاں اللہ نے اشارہ بھی نہیں کیا، ایک جگہ صراط کے ساتھ فرمایا لَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، دوسری جگہ فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جا رہا ہے رب کے ہاں۔ اور حدیث نے اس کی وضاحت کر دی۔ صحابہ کرام جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں لگی اس آیت کی، قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، جبکہ ہم نے ان کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں وہ سارے مردوں والے کیے۔ زندہ بندے کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے؟ زندہ بندے کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، زندہ بندے کی وراثت آگے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو یا رسول اللہ یہاں جو احد کے اندر شہید ہوئے ان کی بیویوں نے آگے نکاح کر لیے، ان کی جائیدادیں آگے تقسیم ہو چکی ہیں، جب ان کی جائیدادیں تقسیم ہو چکی اور ان کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے، ان کی بیویوں نے آگے نکاح کر لیے، یہ سارے وہ احکام ہیں جو مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کر دی، فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر خضر تسرع فی الجنہ، فرمایا اللہ نے شہیدوں کی جو روحوں کو ادھر سے نکالا نا، تو ادھر سے نکال کے جنت کے اندر اللہ نے سبز پرندوں کے جسم انہیں دے دیے، ان سبز پرندوں کے جسموں کے اندر روحیں اللہ نے ڈال دی۔ لہم قنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے ان کے سونے کے، یا پتہ نہیں سونے سے بھی کتنی قیمتی دھات ہے، اس کے پنجرے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ سارا دن وہ شہداء جو ہیں جنت کے اندر چلتے پھرتے سیرا کرتے موجیں کرتے ہیں، اور شام جس وقت ہوتی ہے تو اس وقت وہ جنت کے اپنے ان مستقر وہ جو پنجرے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں مانگو۔ حدیث کے لفظ ہے اللہ جب بار بار ان سے پوچھتے ہیں فلما حسبوا اللہ یترکوا، شہید جب دیکھتے ہیں اللہ چھوڑتا نہیں، کچھ نہ کچھ ہم سے کہلوانا ہی چاہتا ہے، تو پھر شہید کہتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اے اللہ پھر ایک مزہ ایسا ہے جو تیری جنت میں بھی نہیں آیا، وہ کون سا مزہ ہے یا اللہ؟ جس وقت وہ کافر ہمیں مار رہے تھے، ہمارے جسم تڑپ رہے تھے، ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو رہے تھے، تو لوگ دیکھ رہے تھے یہ تکلیف سے تڑپتے ہیں، لیکن اللہ اتنا مزہ شہادت کی موت کا جو مزہ تھا اللہ وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت سے سرفراز فرما دے۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، تو اے اللہ وہ مزہ نہیں آیا، تو اے اللہ پھر کیا کر، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اے اللہ ہماری روحوں کو ہماری جسموں کے، دنیا کے جسموں کے اندر لٹا دے۔ اگر شہید قبروں کے اندر زندہ ہیں تو وہ روحیں ان کے جسموں کے اندر موجود ہیں، تو پھر یہ بات کہنا کہ اے اللہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لٹا دے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تاکہ تیرے رستے کے اندر ہم دوبارہ جا کر کیا کریں؟ جہاد کریں، اور دوبارہ جا کر ہم جو ہے وہ لڑیں اور دوبارہ شہادت کی موت سے سرفراز ہوئیں۔ تو اللہ رب العزت شہداء سے فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جس وقت میں کسی کی روح نکال لیتا ہوں تو پھر قیامت کے دن سے پہلے اس کی روح واپس نہیں جائے گی۔ تو یہ تھی حیات شہداء جو قرآن مجید سے بھی ثابت ہو گئی، عند ربہم یرزقون حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گئی، اور اقوال صحابہ میں بھی بہت سارے اقوال ہیں۔
تو اللہ رب العزت یہ ان کے لیے ان کی شان کے اندر یہ آیات نازل فرمائی، یستبشرون بنعمت من اللہ، خوشخبریاں لیتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ایمان والوں کے اجر کو۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، یہ جو وہ لوگ جو صحابہ اکرام زخمی ہو کے واپس آئے ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ماننا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو تکلیفیں پہنچی، ان کو تکلیف پہنچی پھر بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا کہا ماننا۔ للذین احسنوا منہم، یہی لوگ ہیں کہ نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ جنہوں نے کہا، جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، وہ فوجیں تیار کر چکے ہیں، فخشوہم، ان لوگوں سے ڈرو، دشمن سر پہ آ چکا ہے، تعداد ان کے پاس زیادہ ہے، اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے، وسائل ان کے پاس زیادہ ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ ان کو ڈرا رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، اب صحابہ اکرام ان سے ڈرے نہیں ہیں بلکہ ایمان کے اندر اور بڑھ گئے ہیں، ایمان اور بڑھ گیا ہے۔ زبان پر کون سا وظیفہ؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ اکرام کی زبان پر یہ وظیفہ جاری ہو گیا، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ یہ ہمارا کارساز ہے۔ لوگوں کو تو اور بہت سارے کارساز ہیں، لوگوں کے پاس اور بہت سارے وسائل ہیں، ہمارے پاس اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس لوٹے وہ اللہ کی نعمتوں کو لے کر، اللہ کے فضل کو لے کر، لم یمسسہم سوء، نہیں کوئی تکلیف ان کو پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی خواہشات کی، اللہ کی رضامندی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ جو ہے نا صحابہ اکرام کو لوگوں نے ڈرایا تھا کہ دشمن کی فوجیں آ چکی ہیں تو لہذا ان سے ڈرو، تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ بالکل نہیں ڈرے، زبان پر یہ وظیفہ جاری کیا تو جدھر پتہ چلا ادھر پہنچے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تکلیف سے بھی بچ گئے، اللہ سے بھی اجر پا گئے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا بے ایمان ہے، یہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اے صحابہ لا تخافوہم، تمہیں ان سے نہیں ڈرنا، خافونی، مجھے سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غم میں نہ ڈال دیں وہ لوگ جو بڑھ رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں کفر کے اندر۔ اے محبوب، یہ جو لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہو رہے، آپ دن رات ان کے بارے میں روتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، رات کو رو رو کے اپنے پاؤں مبارک جو ہیں ان پر ورم بنا لیتے ہیں۔ اے محبوب لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ بے ایمان نہیں لا رہے تو کیا اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو رو رو کے ہلاک کر لیں گے؟ نہیں محبوب، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ کفر کے اندر جو بڑھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی محنت کر رہے ہیں، نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ جو ہے ہرگز اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، کچھ بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، جتنا بھی جمع ہو جائے، کتنے بھی تعداد میں جمع ہو جائے۔ اب دیکھ لینا ابھی یہ جو معاملہ بنا اہل فلسطین پر، کفر ان پر چڑھ دوڑا، ایسا چڑھا کہ ان کی کوئی چیز اس نے کفر نے نہیں چھوڑی، ساری کی ساری آبادیاں ملیا میٹ ہو گئی، ایک بھی مکان نہیں بچا۔ کل جب دیکھی تصویر اہل فلسطین کی کہ ٹوٹے ہوئے گھروں کے اوپر انہوں نے دسترخوان لگایا ہوا ہے اور افطاریاں کر رہے ہیں، سچی بات ہے، روزے تو ان لوگوں کے، افطاریاں تو ان کو سج رہی، نماز تراویح تو ان لوگوں کو سج رہی۔ کامل ایمان والے تو وہ ہیں
کہ جن کو اللہ نے اتنی بڑی آزمائشوں میں ڈالا اور پھر وہ کندن بن کے نکلے. آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے، ہمیں اہل فلسطین یاد بھی نہیں، تو اب کفر نے انہیں اپنے طرف سے بالکل ختم کر دیا تھا. کیا وہ ختم ہوئے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اسی طرح آج سے چند سال پہلے افغانستان کے اوپر لوگ چڑھے تھے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی بڑھ جائیں انہم لن یضر اللہ شیئا، ہرگز بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ریل پیل دیر رکھی ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، جو کچھ دینا ہے انہیں دنیا میں ہی دے دیا جائے اور انہیں آخرت میں کچھ بھی نہ دیا جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. غزوہ حنین میں نا مال غنیمت بہت زیادہ آیا تھا، سیرت کورس میں آپ سن چکے ہیں، بہت زیادہ مال غنیمت آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا انہیں زیادہ دے دی، یہ جی اس کو 6000 بکریاں دے دیں، اس کو 200 اونٹ دے دیں. اب وہ جو انصار صحابہ جو مدینے سے ساتھ آئے تھے ان میں سے کچھ نوجوانوں کے دل میں یہ خیال آیا اور بعض نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اچھا جی تکلیفاں چلن دیواری اسی، ہاں جنگاں لڑن دیواری اسی، شہادتوں کے لیے ہم، تو جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی ہے تو پھر ان کو نوازا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں آپ نے 1-2 جملے یہ بھی فرمائے کہ اے انصار مدینہ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ جو ہے یہ مال مویشی لے جائیں اور تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں؟ اللہ اکبر اللہ. تو فرمایا کہ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم. ان مال و دولت یہ دنیا کی چیزیں ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ساری کی ساری دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سارا فنا ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان کریں گے اللہ کا کچھ بھی. ولہم عذاب علیم، بڑا ہی سخت دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. لا یحسبن الذین کفروا، نہ گمان کریں کافر لوگ، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ بے شک ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ دنیا کی رسی ہم نے دراز کی ہوئی ہے، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان دیا ہوا ہے، تو یہ ڈھیل دینا ان کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے تو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ تاکہ یہ گناہوں کو اور کریں اور بڑھ جائیں. وہ جس وقت کانٹا لگایا ہوتا ہے نا شکاری نے مچھلی کا، تو جب مچھلی اس کانٹے کو پکڑتی ہے شکاری کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کانٹا مچھلی کے منہ میں آ گیا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً کھینچتا ہے؟ نہیں، وہ ڈھیل دیتا ہے، مچھلی اس کانٹے کو نگلتی ہے، شکاری اور رسی کو ڈوری کو ڈھیل دیتا ہے. کس لیے؟ کہ یہ کانٹا جو ہے مچھلی کے معدے تک پہنچ جائے، تاکہ جب میں کھینچوں تو پھر ایسا نہ ہو کہ مچھلی کے منہ میں ہوا تو ہو سکتا ہے کانٹا خالی آ جائے، مچھلی کے معدے میں جائے گا، جب میں ڈوری کھینچوں گا تو پھر تو مچھلی بچ نہیں سکے گی. فرمایا ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں نا، اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہوں کو اور کر لیں. یہ اپنی ڈھیل خیر لانفسہم، یہ اپنی ڈھیل کو اچھا گمان نہ کریں بلکہ یہ ان کو بری ثابت ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اسی حالت پر جس حالت میں یہ ہیں. حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ جو ہے خبیث کو طیب سے جدا کرنا چاہتے ہیں، مومن کو منافق سے جدا کرنا چاہتے ہیں. اور مومن کو منافق پر جدا کرنا یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کسی آزمائش کو ڈالتے ہیں، پھر مومن سرخرو ہو کے نکلتا ہے اور کافر جو ہوتا ہے یا منافق جو ہوتا ہے وہ چانچا کرنے لگتا ہے، وہ بڑبڑ کرنے لگتا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یار بندہ یہ تو سوچے کہ کتنے ہی اللہ نے میرے اوپر انعامات کیے،
اتنے سالوں سے میں تندرست رہا ہوں، آج اگر کوئی بیمار ہو گیا ہوں تو اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں مجھے اپنے پیر و مرشد کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے، لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ، لطف سجن دم بدم، میرے اللہ کے میرے اوپر لطف، میرے اللہ کی میرے اوپر مہربانیاں دم بدم، اتنے سانس نہیں میں لیتا جتنی اللہ کی میرے اوپر نعمتیں ہو رہی۔ کار سجن گاہ گاہ، ہاں کبھی کبھی مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کبھی کبھی کوئی تکلیف دے دیتا ہے، کبھی کبھی کسی کام کے اندر مجھے آزما لیتا ہے۔ این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ، یہ صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، دکھ بھی اللہ کی طرف سے، سکھ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ باتیں تو میں جب مسلمان ہوا ہوں تب ہی اقرار کر چکا ہوں۔ کس بات کا؟ کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں حتیٰ یمید الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث کو طیب سے جدا کریں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اطلاع کرے تمہیں علی الغیب، غیب کی باتوں پر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، فلکم اجر عظیم، پس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ یاد رکھیں جی، جہاں بھی مبتدعین جو ہیں وہ اس آیت کو بطور استدلال استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو جی، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع نہیں کرتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لے اس کو غیب کی اطلاع کر لیتے ہیں۔ یہ ایک دو باتیں یاد رکھنے والی، ایک ہے علم غیب، ایک ہے علم غیب، یہ خاص ہے خدا بندی۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، یہ سارے کا سارا اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کا۔ یہ ہے عالم الغیب۔ دوسری بات، قرآن مجید میں جو الفاظ آئے یہ بھی الفاظ یاد رکھیں۔ اطلاع غیب، کیا کہا؟ اطلاع غیب۔ نمبر 2 انباء غیب۔ نمبر 3 اخبار غیب۔ اطلاع غیب کہ غیب کی باتوں پر مطلع کرنا۔ نمبر 2 انباء غیب، غیب کی خبریں۔ نمبر 3 اظہار غیب۔ اطلاع غیب، انباء غیب، اخبار غیب اور اظہار غیب، یہ 4 الفاظ جو ہے نا قرآن مجید میں آئے کہ اللہ رب العزت غیب کی کچھ خبریں اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون شک کرتا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار غیب کی خبریں بتائیں، غیب کی اطلاعیں دی ہیں۔ قبر میں کیا ہونا ہے یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ محشر کے میدان میں کیا ہونا ہے، جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر، یہ سارے ہمیں غیب کی باتیں ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو یہاں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہاں بھی اطلاع غیب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ یہ اطلاع غیب کی باتوں کو لے کر، انباء غیب کی باتوں کو لے کر، یا اخبار غیب کی باتوں کو لے کر، یا اظہار غیب کی باتوں کو لے کر دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اس طرح کی باتوں کو یاد رکھا کریں تاکہ کوئی ہمارا عقیدہ خراب نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال کے اندر جو اللہ نے مال دیا ہے ان کو، من فضلی، اپنے فضل سے جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے۔ مال تو دیا تھا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں۔ اس بخل کرنے کو ہوا خیر لہم، وہ نہ یہ سمجھے کہ یہ بہتر ہے، ہم جو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ بل ہوا شر لہم، وہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے بڑا ہی سخت برا ہوگا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، فرمایا ان قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا وہ جو بخل کر کے جوڑا ہوا ہے انہوں نے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ حدیث پاک میں رسول اللہ نے وضاحت کی، فرمایا ایسا خزانہ جس خزانے کے یا جس مال کے یا جس زیور کی بندہ زکوٰۃ نہ دے یا جو عورت زکوٰۃ نہ دے، فرمایا ایسا مال جو ہے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ایسے مال کو
سانپ بنا کر اژدہا بنا کر اس پر مسلط کر دیں گے اور وہ سانپ جو ہے اس کو پکڑے گا، آدمی بھاگنا چاہے گا لیکن بھاگ نہیں سکے گا اور وہ بھاگنے دے گا بھی نہیں اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، دنیا پہ تو مجھے جپے مار کے رکھتا تھا، آج میں وفادار ساتھی ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں جپے ماروں گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے وراثت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہی جو کچھ تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت بھی یاد رکھیں جی، لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، یہاں بھی جار مجرور مقدم ہے۔ زمین و آسمان کا وارث کون ہے؟ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، للہ، اصل میں تھا میراث السماوات والارض للہ، تو للہ کو اللہ نے اٹھا کے پہلے کر دیا۔ اس کا فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ معنی میں تبدیلی آ گئی۔ معنی یہ ہوا کہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے اور کوئی بھی وارث، بعض لوگ جو ہے ان کی زبان پر جملہ ہے اللہ نبی وارث، قرآن کہہ رہا ہے نہیں، اللہ ہی وارث ہے، اللہ نبی وارث نہیں ہے، اللہ ہی وارث ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگلی آیت جی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، اندر یہودیوں کی درسگاہ تھی، اس یہودیوں کی درسگاہ میں یہودیوں کا استاد جو تھا وہ اپنے طالب علموں کو پڑھا رہا تھا۔ انہی دنوں میں آیت نازل ہوئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے بندہ جو اللہ کو قرضہ دے؟ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں مال دے۔ اب یہودیوں کا وہ استاد اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دیکھو مسلمانوں کا اللہ جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے، ہم جو ہے نا ہم غنی ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا رب جو ہے وہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کو بڑا غصہ آیا، اندر چلے گئے اور جا کے اس کو تھپڑ مارا۔ تب اس نے جوابی کاروائی نہیں کی، رسول اللہ کے پاس آئے، ابو بکر نے یہ کام کیا۔ ہاں جی ابو بکر صاحب آپ نے یہ کام کیا؟ جی کیا۔ کیوں؟ یہ بکواس کر رہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج ہو گیا ہے، ہم جو ہے مال و دولت والے ہو گئے۔ ہاں بھئی آپ نے کہا نا جی نا، سو لے لو، قسم لے لیں، ہم نے تو نہیں۔ ابو بکر وہ تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا۔ جی کہا ہے۔ ابو بکر گواہ، یا رسول اللہ بستی یہودیوں کی، مدرسہ یہودیوں کا، وہاں میری گواہی کون دے گا؟ تو اللہ نے اعلان کر دیا۔ ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مبارک تھی کہ گواہ نہیں ہے تو پھر بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ نے بتایا کہ صدیق اکبر کی گواہی اگر زمین پر دینے والا کوئی نہیں تو میں آسمانوں سے اللہ صدیق اکبر کی گواہی۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا، ہم ضرور لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو بغیر حق کے، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے قیامت والے دن چکھو عذاب جلانے والا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سارا عذاب اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو تم نے برے عمل کیے، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول، الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکل النار، جن یہودیوں نے یہ کہا ہے اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے جس نبی کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ قربانی کرے گا تو وہ قربانی آسمان سے آگ آئے گی تو وہ آ کر کھا جائے گی۔ یہ سابقہ امتوں کے اندر تھا، قربانی کی ہے، ایک قربان گاہ تھی، اس قربان گاہ کے اندر وہ جا کر قربانی کا جانور رکھ دو ذبح کر کے، آسمان سے آگ آئے گی، جس کے جانور کو، جس کے مال کو آگ کھا جائے گی اس کی قربانی قبول، اور جس کا ادھر پڑا رہے گا اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ امت محمدیہ کے لیے کتنے ہی اللہ نے پیارے فیصلے کر دیے، قربانی بھی ہم کریں، اللہ کی سپرد کریں، اللہ پھر وہ لوٹا کر ہمیں دے دیں کہ اب اس جانور کو تم خود کھاؤ۔ ایک یہ، اور دوسری اس سے بڑی سہولت، ادھر تو پتہ چل گیا
اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ امت محمدیہ کی سہولت کہ یہاں اللہ نے ساروں کے وہ سطر رکھ لیے، چھپا لیے، کس کی قبول ہے کس کی مردود ہے یہ فیصلے قیامت والے دن ہو۔ دنیا پر سب کی جو ہے نا اللہ نے وہ ختم کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے ایسے رسول پر ایمان لانا ہے جس رسول کی قربانی کو آگ کھا لے۔ اللہ نؤمن لرسول، ہم ہر ایمان نہیں لائیں گے اس رسول کے ساتھ حتیٰ یاتینا، یہاں تک کہ لے آئے ایسی قربانی جس قربانی کو آگ کھا لے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، محبوب اعلان فرما دیجئے تحقیق تمہارے پاس رسول آ چکے مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ بات بھی تھی جو بات تم کہہ رہے ہو نا، وہ بات بھی تھی، یعنی قربانی آگ آ کر قربانی کو کھا بھی جایا کرتی تھی، یہ دلیل بھی تھی اور دلائل بھی تھے۔ ہاں فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر بتاؤ تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے۔ یہ تسلی ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب اگر یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ غم نہ کھائیں، آپ سے پہلے بھی کتنے انبیاء کو جھٹلایا گیا۔ جاؤ بالبینات، واضح دلائل لے کر آئے، والزبر، اور چھوٹی کتابیں صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے، اس کے باوجود ان رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو کچھ تم عمل دنیا میں کر رہے ہو قیامت والے دن ہر عمل کا بدلہ پاؤ گے۔ من زحزح عن النار، جو بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، ادخل الجنت، جنت میں چلا گیا، فقد فاز، وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، اے ایمان والو ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے مالوں میں، یعنی کبھی نفع کے ساتھ کبھی نہ کبھی نقصان بھی آ جائے گا۔ انفسکم، اور جانوں کے اندر شہادتوں کے سلسلے میں، موت واقع ہونے کے سلسلے میں ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ضرور بضرور سنو گے تم اہل کتاب کے لوگوں سے اور مشرکوں سے ایسی باتیں جو تکلیف دینے والی ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ایسے لوگوں سے باتیں سنو گے جنہیں کتاب تم سے پہلے دی گئی۔ ومن الذین اشرکوا، اور مشرکوں سے ایسی باتیں سنو گے اذًا کثیرا، جو بڑی تکلیف دہ باتیں۔ دیکھو اب یہ غزہ کی جو جنگ ہوئی کتنے بکواسات کیے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ایک بندہ بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی ساری زمینوں پر قبضہ کر لیں گے، یہ ساری باتیں جب ہم سنتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے پرانا، یہ ایسے بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور، مسلمانوں تمہارا کیا کام ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ فإن ذلك من عزم الامور، کہنا تو آسان ہے لیکن صبر کرنا تکلیفوں پر، فرمایا یہ بہت بڑا حوصلے والا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب پکا وعدہ لیا اللہ نے ان لوگوں سے، الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے جنہیں کتاب دی نا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، لتبیننہ للناس، اس میری کتاب کو ضرور بضرور لوگوں کو سامنے بیان کرو گے، لا تکتمونہ، اس میں سے کوئی بات چھپاؤ گے نہیں، فنبذوہ وراء ظہورہم، اللہ کے ساتھ یہ وعدہ انہوں نے اپنے پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اللہ کے ساتھ اس وعدے کا انہوں نے ایفا نہیں کی، بلکہ کیا کیا، نہ تو کتابوں کو بیان کیا اور چھپانا بھی شروع کر دیا، وہ جو باتیں ان کے خلاف تھی ان کو چھپا لیا۔ واشتروا به ثمنا قلیلا، اور انہوں نے خریدا اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو، فبئس ما یشترون، بڑی بری چیز ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، نہ گمان کرو، تم گمان نہ کرو ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہیں جو ہم نے دیا ان کو، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ بڑے ہی پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے، یعنی خوش آمدیں پسند کرتے ہیں، جو کام انہوں نے کیے نہیں اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان کو گمان نہ کریں
کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں پر اور زمینوں پر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں، دن اور رات کا اختلاف، اس کا کیا مطلب؟ دن آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، ایک تو یہ اختلاف ہے۔ اسی طرح دن بڑھ رہا ہے، رات کم ہو رہی ہے، رات بڑھ رہی ہے، دن کم ہو رہا ہے، یہ بھی اختلاف کی ایک صورت ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ سیانے کون ہیں؟ ہمارے تو معیار بدل گئے، ہم نے کہا جنہ دے کٹ دانے انہوں دے کملے بھی سیانے۔ اللہ سے پوچھا اللہ عقل مند کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، سیانے وہ لوگ ہیں جو دن رات کھڑے ہو کر بیٹھ کر پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ کار ول تو دل یار ول، اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہیں، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زباں ہو اس کی راہ، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ یہ ہیں سیانے الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور پہلوؤں کے بل بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ ہیں اتنا بڑا آسمان، نیچے ستون ہی کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی زمین۔ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے تو ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ سبحانک سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار، اے رب ہمارے بے شک تو جس وقت داخل کرے گا آگ میں، فقد اخزیتہ، جس کو تو داخل کرے گا وہ بندہ تو رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک اعلان کرنے والے کو، ایک پکارنے والے کو، جو پکار پکار کے اعلان کر رہا تھا ایمان کی طرف، آ جاؤ ایمان لے آؤ، اے ہمارے رب ان آمنوا بربکم، وہ اعلان کر رہا تھا رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، اے اللہ ہم اس کی بات کو سن کر ایمان لے آئے۔ اے رب ہمارے فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمارے ہمیں دے جس چیز کا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں بھی وہ چیزیں عطا کر۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں نہ کرتا۔ آمین یا رب العالمین۔ فاستجاب لهم، اللہ نے قبول کر لی ان کی دعا۔ انی لا اضیع عمل عامل، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور ساتھ یہ کہہ دیا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، میں تو کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، میں تو کسی روزے دار کا اجر ضائع نہیں کرتا، میں تو کسی تراویح کے اندر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سننے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، میں تو ترجمہ کلاس میں بیٹھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ 2 3 4 گھنٹے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے، ایک ہی لالچ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا ایسے لوگ لا اضیع عمل عامل منکم، میں ان کا عمل ضائع نہیں کرتا جو بھی تم میں سے کرے گا، من ذکر، مذکر ہوں مرد ہوں، او انسا یا نیچے جامعہ میں بیٹھ کر سننے والی خواتین ہو، انسا یا عورتیں ہوں، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اوذوا فی سبیلی، اللہ اکبر، کیسے فٹ آ رہی ہیں اہل فلسطین پر یہ آتے، ہاجروا اخرجوا من دیارہم اوذوا فی سبیلی، گھروں سے نکالے گئے، تکلیفیں دیے گئے اللہ کی راہ میں، قاتلوا وقتلوا، لڑے اور شہید ہوئے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولأدخلنہم، اور میں ضرور بضرور ان کو داخل کروں گا جیسے
ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ثواب من عند اللہ، یہ سارا ثواب اللہ کی طرف سے ہوگا، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بڑا اچھا ثواب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ لا یغرنک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تقلب الذین کفروا، کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر، یہ اتنے بمبار طیارے لے کر آنا، یہ اتنا اسلحہ، یہ اتنی فوجیں، یہ ان کی کثرت، ان کے وسائل دیکھ کر اے محبوب آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ متاع قلیل، یہ بڑا ہی تھوڑا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، ان بے ایمانوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ڈر ڈر کر رب سے رہتے رہے، رب کے ڈر سے روزے رکھتے رہے، رب کے ڈر سے تراویح پڑھتے رہے، رب کے ڈر سے وہ قرآن کی کلاس سنتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے اندر ان کے محل ہوں گے، ان محلوں کے سامنے، ان محلات کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، کنال گارڈن، ہاں سامنے نہریں چل رہی ہیں، کنال ویو، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت ملے گی، باغات ملیں گے، محلات ملیں گے، لیکن اگر کسی بندے کو یہ ساری چیزیں دے کر کہا جائے ہاں بھائی رہنا 1 مہینہ میں، تو خوش رہے گا؟ وہ تو جتنے دن گزرے ہیں وہ اس کو تھوڑے لگیں گے، اور وہ تو گنے گا اگلے دنوں کو، اب میرے جانے میں 10 دن رہ گئے ہیں، 9 دن، اسی فکر میں وہ بندہ ہلکان ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پکی الاٹمنٹ ہو جائے گی۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اما عند اللہ خیر للابرار، بھائی سنو اللہ کے پاس جو کچھ ہے نا نیک لوگوں کے لیے بڑے ہی کچھ ہے اللہ کے پاس۔ وَإِنَّ مِنَ اللہم اجعلنا منہم وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف کتابیں نازل کی گئیں ان کتابوں پر تورات زبور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام جیسے اور اتنے ہی لوگ، ایسے ہی لوگ جو یہود و نصارہ سے مسلمان ہوئے، خاشعین للہ، اللہ کی طرف عاجزی کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ایسے ہیں ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے۔ دنیا پر جو کچھ مل رہا ہے یہ تو بڑا معمولی ہے، اصل اجر اللہ کے پاس ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اصبروا، صبر کرو، صابروا، اور تھام کے رکھو، ورابطوا، اور اللہ کے رستے کے اندر لگے رہو، لڑائی کے لیے تیاری جاری رکھو، جہاد کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے تیرے محبوب نے جو بشارتیں دی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کے طالب علموں میں شمار فرما لے۔ اے اللہ اس کلام مقدس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے۔ اے اللہ ہمارے ایک بھائی کول و تارڑ میں جو بچی یہاں پڑھ کے گئی ہے اس کے بھائی اے اللہ مبشر کو تندرستی اور صحت سے نواز دے۔ میرے ایک اور بھائی اسکول کے ساتھی ہیں، اے اللہ اس بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ اس کو بھی صحت دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سے رحم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی حرکتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری ساری زندگیاں جو باقی رہ گئی ہیں قرآن مجید کی خدمت کے لیے، قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کی خدمت کے لیے وقف فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو، اے اللہ قیامت کی صبح تک اس کو دینی علوم کا مرکز بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کی توسیع فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے رحمت کے خزانوں سے اس کے اندر جن چیزوں کی کمیاں ہیں اپنے رحمت کے خزانوں سے وہ پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بھائی
مٹھو جو ابھی ہم سے رخصت ہوئے، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ بظاہر تو ابھی تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو اس کی ڈیوٹیوں کو پورا کر سکے، نبھا سکے، اے اللہ اپنے رحمت کے خزانوں سے اس کا نعم البدل دے دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والد صاحب، اے اللہ جنہوں نے اس کلاس میں حاضری دی، اے اللہ ان کے والدین جو دنیا میں رخصت ہو چکے دنیا سے، اے اللہ ہمارے بہن بھائی اعزاء و اقارب، اے اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما دیجیے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتہ ارحم الراحمین۔ اللہ